بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خلق عظیم سے متعلق، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ان کی امت کے ہر فرد پر اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے جو ہے رحمت بن کر آئے۔ اور آپ کی رحمت و شفقت صرف عام انسانوں تک نہیں تھی، غلاموں پر بھی تھی، خواتین پر بھی تھی، بچوں پر بھی تھی، اور جانوروں تک پر جو ہے آپ رحمت و شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کفار پر اور جانوروں پر اس کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کو مختلف واقعات بتائیں گے تاکہ جو ہے آپ جان جائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور یہ آپ جو ہے اس کے بارے میں جان بھی گئے ہیں کافی حد تک۔ اب ہم اس کو مزید آگے اپنے ٹاپک کو بڑھائیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو ٹاپک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بورڈ پر۔ تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کفار تک پہنچایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو سب کو جو ہے دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہی مکے کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور جو ہے وہ ان کے ہر ظلم پر، ان کی ہر شرارت پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے مختلف انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور وہاں پر بھی یہی سلسلہ تھا کہ لوگ جو ہے آپ اللہ تک نبی کی بات سنتے تھے لیکن اس پر فوراً ایمان نہیں لاتے تھے، اور نبیوں کے جو ہے وہ خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسی بھی اقوام گزری ہیں جو ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا، اور ان نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں بڑے عذاب سے محفوظ رہے۔ عذاب تو آیا، اللہ کے جو مخالف کفار تھے جب جنگوں میں مسلمان کے سامنے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ٹولے کے ٹولے بھیجا کرتا تھا ان پر حملہ کرنے کے لیے، فرشتوں کی ٹولیاں اترا کرتی تھیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو یہ اللہ کا عذاب ہی تھا ان پر۔ لیکن پھر یہی لوگ جو دشمن تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہی لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، سب لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفار پچھلی جو قومیں تھیں اپنے انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے کفار عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بک میں دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آپ کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے ہیں۔ پیج نمبر 31۔ پچھلی قومیں اپنے انبیاء کرام کی وجہ سے مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں اور کچھ کو تو اس جرم میں نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ نیست و نابود کا مطلب ان کا نام و نشان مٹا دیا، ختم کر دیا، ان کو تباہ و برباد۔ لیکن کفار مکہ اپنی نافرمانیوں کے باوجود صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے دنیا میں عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک صحابی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کافر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی دشمن آ جاتا ہے تو ہم جو ہے اگلے پچھلے سارے بدلے لینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، اس وقت مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری اور رات کو جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھرانے کے ساتھ بھوکے رہ کر رات گزاری، یعنی تمام گھر والے بھوکے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا یا اسے یہ تک نہیں کہا کہ تم جو ہے سارا دودھ پی گئے، یا میرے بچے کیا پئیں گے، یا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے رات جو ہے وہ بھوکے ہی گزارنا گوارا کی، لیکن مہمان کو کچھ نہ کہا۔ جب اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جو ہے وہ جاتے ہیں طائف کے شہر، تو طائف والے جو ہے بہت مغرور تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے تھے، دولت مند بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ انہیں اس بات کا انہوں نے برا منایا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور صرف اسی پر نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اور پھر بھی انہیں صبر نہیں آیا تو گاؤں ان کے جو علاقے کے طائف شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر آئے، ایک باغ میں آپ ٹھہرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس باغ میں ٹھہرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہاڑوں کو میں حکم دوں، میں ان پہاڑوں سے کہوں یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملیں گے اور طائف والوں کو ختم کر دیں گے۔ آپ دیکھیں رحمت للعالمین کا ارشاد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی تو مسلمان ہوگا، کوئی تو ایمان لے کر آئے گا۔
تو یہ دیکھیے کہ کتنی آپ تکلیف میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا ہی دی کہ ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو ہے کوئی ایسی جو ہے رحمت و شفقت والی ہستی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، اخلاق سب سے اچھا ہے ان کا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا گیا، خلق عظیم کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبے میں جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو مکے والوں نے جب دیکھا تو مکے والے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس طرح سے دیکھ سکتے تھے ظاہر ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کی جو ہے وہ اوجڑی جو ہے وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں اس میں بہت چھوٹی تھی، میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ ہٹاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی بد دعا نہیں تھی ان کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور پاک صاف ہوئے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا، استغفر اللہ۔ تو اس وقت بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور پھر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے ہر طرح سے آپ کو ستایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو قتل کیا، پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے یہ کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ درگزر کی رحمت و شفقت کی اس سے بڑی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ یا جو ہے مذہب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت نہیں تھی، بلکہ آپ کفار کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحمت و شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ ٹھیک ہے، تو آپ چلیے آپ اپنی بک میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی تھی، انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ تھے۔ جانوروں پر بھی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا بھی اسی طرح خیال رکھا کرتے تھے اور ان کو ستانے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جانور بھی جاندار ہیں اور اس لیے ان کو بے وجہ بلا وجہ بالکل نہ ستایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سخت خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ عرب کی جو لوگ تھے ظاہر ہے جہاں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک ان کا اچھا نہیں تھا، جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،
کیا کہ ظلم ہوتا تھا؟ زندہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پکایا جاتا تھا، جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی، جانوروں کی دم کاٹ لیا کرتے تھے اور جانوروں کو باہم لڑایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے نا. زندہ جانوروں کے گوشت ٹکڑا کاٹ کر پکایا جاتا، جانوروں کی دم کاٹ دی جاتی، اور جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا. بڑی بڑی شرطیں لگا کرتی تھی، تو معلوم ہے جانوروں پر بڑی بڑی شرطیں لگا کرتی تھی اور ان کی لڑائی کروائی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جو جیت جایا کرتا تھا پھر وہ شخص جیت جاتا تھا، جس کا جانور جیت جاتا. جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی، دیکھیں ظلم کی حد ہے. زندہ جانوروں کو باندھ کر اور پھر کیا کرتے تھے؟ تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے اذیت ناک اور ظالمانہ سلوک کے طریقوں کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ ظالمانہ اور اذیت ناک سلوک کے طریقوں کو ختم کر دیا. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک مرتبہ ایک گدھے کو جس کا چہرہ داغا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اگر علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ سے اونٹوں بکریوں وغیرہ کو داغنا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ان اعضاء کو داغنے کی اجازت دیتے جو نازک نہ ہوتے. چہرہ اتنا نازک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ برہمی کا ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے داغنے کی تو جو نازک حصے ہیں ان کو نہ داغا جائے. ٹھیک ہے، ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو نہ کھانا دیا اور نہ پانی دیا، یعنی اس پر ظلم کی انتہا کر دی، اور وہ بلی بالآخر بھوکی پیاسی مر گئی. ظلم کی وجہ سے اس عورت کے وہ بلی بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے جانوروں پر، بے جا ظلم و ستم پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا. جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان سے وہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادا جائے، ان کو وہ کھانے پینے کا صحیح طریقے سے اس کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، اور اس پر ضرورت سے زیادہ بیچارے پر وہ وزن نہ لادا جائے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے اس طرح سے خوراک اور ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ
ایک پنجرے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پرندہ گھونسلے میں ایک پرندہ جو ہے وہ پھڑپھڑا رہا تھا، ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارد گرد لوگوں سے وجہ پوچھی کہ یہ پرندہ اتنا بے چین و بے قرار کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کسی شخص نے اس پرندے کا جو ہے وہ بچہ اٹھا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ فوراً اس بچے کو اس جو ہے وہ گھونسلے میں رکھ دو. جیسے ہی وہ بچہ رکھا گیا تو پرندے کو قرار آ گیا اور وہ سکون سے جو ہے وہ اپنے بچے کو گھونسلے میں لے کر بیٹھ گیا. تو دیکھیں آپ کے جانور بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کتنے حساس ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہتر رویہ رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کے ان تمام طریقوں کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا کفار اور جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اور اس کے واقعات. اب آپ اپنی کاپی نکالیے جلدی سے اور آج کا کلاس ورک اور ہوم ورک کر لیجیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے 2 خالی جگہ لکھیں اور پر کریں. دو MCQs حل کریں اور 2 جملے درست کریں. ٹھیک ہے بچوں. ہوم ورک، اپنی ویڈیو کو آپ روکیں اور کلاس ورک کمپلیٹ کریں، اس کے بعد پھر ہوم ورک کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے بچوں. تو ہوم ورک کیا ہے؟ کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا کوئی ایک واقعہ لکھیں. کفار جانوروں پر کون سے ظلم کرتے تھے؟ جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا کوئی ایک واقعہ لکھیں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.